پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، ان کا حسن ابرو کے بارے میں سنیں گے۔ کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، عظیم الہامہ، سر بڑا، رجل الشار، بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا عقیقہ، عقیصہ دو لفظ ہے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، بال کان کی لو تک، یہاں تک، کان کی لو تک، اقنى العرنین، ناک آگے سے باریک باریک، اور لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں انجل، آنکھیں ابرج، آنکھیں اہدب، آنکھیں احور، آنکھیں۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو چینل کو کرتے سبسکرائب، ساتھ ہی بیل بنی ہوگی اس دبا کے آل پہ کرتے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیار سے کمنٹ کر کے اپنے آئیڈیا آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ریگولر بیس پر ہم کوئی نہ کوئی سٹوری سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیان سنتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی سیریز دیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پر ہم سننے والے ہیں مولانا طارق جمیل کا بیان، جس میں ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، ان کا حسن ابرو کے بارے میں سنیں گے۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر میک نہیں لگے اپنی ویڈیو کو پلے، آپ لوگ کرتے چینل کو سبسکرائب تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ۔ کہ اللہ کی پسند، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، عظیم الہامہ، سر بڑا، رجل الشار، بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا عقیقہ، عقیصہ دو لفظ ہے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، بال کان کی لو تک، یہاں تک، کان کی لو تک، اقنى العرنین، ناک آگے سے باریک باریک، اور لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں انجل، آنکھیں ابرج، آنکھیں اہدب، آنکھیں احور، آنکھیں اقحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں۔ ان 7 الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، حسین آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، موٹی آنکھ تھی، آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں، سیاہی پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، اور بغیر سرمے کے سرمگی تھی، سرمہ لگا ہوتا تھا، اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں، جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں، میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراز تھیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے، یوں کبھی ایسا نہیں دیکھا، یوں دیکھتے تھے، عورت تو عورت، آپ مردوں کو میں یوں بیٹھتے تھے۔ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا، جل نظرہ الملاحدہ، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی، میں تو لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے تو تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں سورج کی چمک، چاند کا حسن، کلیوں کی مسکراہٹ، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ذیلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں، اشنب، براق الثنایا، دانت بڑے خوبصورت، اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دے گا، جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوتھ پیسٹ والے، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا، مفلج الثنایا، یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا، کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، نیم گھنگریالی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، سہل الخدین، یہ گال نہ ابھرے نہ پچکے، یوں گولائی میں، پچکے ہوئے کمزوری، ابھرے ہوئے چربی، دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے، گولائی میں، ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے، کأن جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی، جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی جائے ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو،
سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی، رہبر راہا، ہتھیلی یہ کشادہ، شفن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر، رگیں نظر، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں کہ رگیں ابھری ہوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں، آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے۔ دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے، یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، زخم القرادیس، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط۔ بادنن متماسکن، مضبوط جسم، گندھا گتھا ہوا جسم۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا۔ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی ہے؟ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، انفسکم۔ قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں۔ من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان ہے، ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستیاں جن کی پیڑھی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن حیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے۔ اب اپنے شعبوں میں محمدی بن کے دکھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے، ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونچ نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں گندے جائے ملک، چھوٹے چھوٹے ملک، جناب اے چیز پوری نہیں، واپس کیا گیا ہوں۔ تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا، ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا۔ تے اللہ اپنی جنت کے میں تو انوارڈ صرف کالا کوٹ ویکھ کے جو وکیل صاحب آ گیا، جج صاحب آ گیا، دیکھتے محمدی ویزا بھی کھا۔ بلال نے لگوایا تھا، ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا۔ ایک چاچا قریشی
हाशमी सैयद हैं? गुलाम। और उसने वीजा नहीं लगवाया कर, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, बर्बाद कर दो इस खबीस को, हलाक हो गया। बिलाल हबशी काला गुलाम, गुलाम का बेटा बिलाल बिन रुबाह। मैं जोर ला बैठा, मैनू बिलाल दे दादे दा नां किथों नहीं लभ्या, एडा बेमालूमा बंदा बिलाल इब्न रुबाह। लेकिन आपने फरमाया, तुम्हें खबर है जन्नत में जाना कैसे होगा? सारे जन्नती पुल पार करके, पुल सरात, जन्नत के दरवाजे पर आ जाएंगे। दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे 8 हैं, जहन्नम के 7 हैं। 7 दरवाज़ों का मतलब है जहन्नम छोटी है और जन्नत बड़ी है, लेकिन दरवाजे 8 ऐसे बंद होंगे। तो सारा जन्नती मजमा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हमारे नबी, सारी उम्मतें, अहले ईमान, मर्द औरत, अरे यार ये तो दरवाजे ही बंद हैं, अंदर कैसे जाएं? तो कहेंगे चलो बड़े अब्बा से बात करो। आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह भुला देगा। अल्लाह अपने नबी की शान दिखाना चाहते हैं ना, अल्लाह भुला देगा कि कम था, इदू बढ़ना है, उदे नहीं। लिहाजा सारा मजमा आदम अलैहिस्सलाम, अब्बा जान ये दरवाज़ा खुलवाएं। वो कहेंगे पुत्रो मैं तो तेनू कढ़िया है, मैं तेनू ले जा नहीं सकता। हल अखरजकुम मिल्ला खतियत अबीकुम, मैं तेनू कढ़िया है, मैं अंदर नहीं ले जा सकता, किसी होर नाल गल करो। तो अब ये यूं यूं आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं, एक एक नबी से घूम, अल्लाह ने भुला ही दिया। सिर्फ अल्लाह अपने नबी की शान दिखाना चाहता है। चलते 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 ये मजमा पहुंचेगा ईसा अलैहिस्सलाम के पास। कितने बुए फिरे, 1.25 लाख बुआ फिर के ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब दरवाज़ा खुलवाएं। अब अल्लाह इनसे बुलवाएगा, ये फरमाएंगे देखो ईमान वालों, दरवाज़ा मैं भी नहीं खुलवा सकता, लेकिन जो काम पहलों ने नहीं किया वो मैं करता हूँ। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि खुलवाएगा वो, ये मैं बताता हूँ, पहलों ने नहीं बता, मैं बताता हूँ। जी दसो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई नहीं खुलवा सकता, वही खुलवाएंगे। ये सारा मजमा आएगा हमारे नबी की खिदमत, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दरवाज़ा खुलवाएं। आप फरमाएंगे मेरे सिवा कोई खुलवा भी नहीं सकता। फिर सारा मजमा खड़ा होगा और आप ऐसे सजदे में जाएंगे, सजदे में सर रखें, और अल्लाह, आपने कहा मैं उस वक्त अल्लाह की वो तारीफ़ करूँगा जो ऐन उसी वक्त अल्लाह मुझे सिखाएगा। फिर मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरे मोहम्मद, सर उठाइए, सवाल कीजिए, पूरा होगा, शफात कीजिए, कबूल होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मौलाना तारिक जमील का बयान सुना और उस बयान के अकॉर्डिंग हमारे नबी किस तरह के दिखते थे, उनके फीचर्स कैसे थे। आज की वीडियो में हमने ये देखा, हमारे नबी के अखलाक देखे, हमारे नबी के जन्नत तक भी, जन्नत का दरवाज़ा भी हमारे नबी ने ही हमारे लिए खुलवाना है। सो आज की वीडियो में हमने सब चीज़ें देखी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे नबी की शान में क्या ही बयान किया जा सकता है, उनकी शान में जो भी चीज़ कही जाए वो बहुत छोटी है, क्योंकि मेरे नबी की शान बहुत बड़ी है। सो जितना हो सके सुबहान अल्लाह कहना और मेरे नबी पे एक दफ़ा सबने दरूद पाक भेजना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, चैनल को करें सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।